بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ساجد حسین۔ دوستو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ عاشورہ کے دن آسانی سے گزر گئے، لیکن کل 11 محرم کے دن ایک مس ہیپ ہو گیا۔ باجوڑ ایجنسی میں ایک JUI کے جلسے میں ایک دھماکہ ہوا، بڑا خوفناک دھماکہ تھا۔ اس کے نتیجے میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ سیاسی مخالفت اور سیاسی معاملات اپنی جگہ، لیکن ہمارے بھائیوں نے، چاہے وہ JUI کے لوگ ہوں یا PTI کے لوگ ہوں یا پھر کسی اور جماعت کے یا پھر اور فرقے کے لوگ ہوں، خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے اس کے لوگوں نے اس وقت تک بے حد قربانیاں دیں۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کی جانوں کو بھی انہوں نے قربان کیا، اپنے پیاروں کی جانوں کو بھی قربان کیا، لیکن اس صوبے کے لوگوں نے حد درجہ قربانی دی، اپنی جانی اور مالی دونوں طرف سے قربانیاں دی۔ بڑے دکھ کی بات ہے، ہم آج تک اس بات پر سیاست ہی کرتے آ رہے ہیں۔ اگر کسی نے تھوڑی سی کوشش بھی کی کہ جی یہ دہشت گردی کا ناسور کس طرح ختم ہوگا، تو اس کو خود کو بھی اتنے مسائل ہوئے کہ وہ یا تو چھوڑ کر چلا گیا یا پھر اس کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ آپ دیکھیں، رجیم چینج آپریشن جب تک نہیں ہوا تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب کے دور میں دہشت گردی نہیں ہوئی، بہت کم واقعات ہوئے، 95-96% امن اور سکون تھا۔ لیکن جو ہی رجیم چینج آپریشن شروع ہوا، اصل میں بات ایک ہی ہوتی ہے، جب آپریشن مکمل ہوا تو اس کے بعد ہمارے ایوان میں بیٹھے سیاسی لوگوں کی ترجیحات بدل گئیں۔ جب ترجیحات بدل جائیں تو پھر معاملات بھی بدل جاتے ہیں، حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ پشاور کی پولیس لائن میں دھماکہ ہو مسجد کے اندر، یا پھر یہ دھماکہ ہو، اس طرح کی کئی دہشت گردی کے معاملات اب تک ان 15 مہینوں میں ہو چکے ہیں۔ لوگ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ حکومت اب دعوے کر رہی ہے، کیونکہ الیکشن ایئر قریب ہے، الیکشن کا ٹائم ہے، اسمبلی ان کی ختم ہونے والی ہے۔ 8 یا 9 اگست کو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی یا پھر توڑنے کی درخواست دستخط کے لیے سمری صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کو بھیج دی جائے گی۔ لیکن ان کا ٹائم آخرکار ختم ہوا۔ یہ اپنے ٹائم کے بہتر دنوں کو گنوا رہے ہیں، جبکہ مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ انہوں نے عوام کے لیے کچھ کیا ہو۔ ایک ہی بات تھی، صحت کارڈ تھا عوام کے لیے، وہ بھی انہوں نے بند کروا دیا۔ اس میں کبھی کہتے ہیں کہ جی دل کا آپریشن نہ ہو، کبھی کہتے ہیں دل کی کوئی بیماری کا علاج نہ ہو، کبھی کہتے ہیں فنڈز ختم ہو گئے۔ اصل بات یہی ہے کہ یہ کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں قائم کرنا چاہتے یا کوئی ایسا منصوبہ نہیں چلتا رہنے دینا چاہتے جو عمران خان صاحب کے دور میں شروع ہوا اور اس کا فائدہ عام لوگوں کو پہنچ رہا۔ اب لنگر خانے عمران خان صاحب نے کھولے، کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام بھی شروع کیا، لیکن اس حکومت نے آ کے ساری بات ختم کر دی۔ آخر امن اور امان کی صورتحال بھی حالات بدترین ہو گئے کہ کل اب الیکشن کا ٹائم قریب ہے، لیکن کل جب دہشت گردی ہوئی اس کے بعد سے لے کے اب تک بس لوگ یہی باتیں سن رہے ہیں کہ جی اب تو پتہ نہیں الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں۔ اب تو یہ JUI کے جلسے میں اتنا بڑا حملہ ہو گیا، اب پتہ نہیں کتنے لوگ اپنی جانوں سے گئے۔ میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کو پیارے ہوئے اس واقعے میں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو لوگ ان کے پسماندگان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان واقعات سے سیکھنے کی توفیق دے۔ ہم نے آج تک جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے، ان واقعات سے ہم نے سیکھا نہیں۔ سیکھا کیوں نہیں؟ کیونکہ ہماری ترجیحات ہی اور ہیں۔ ہم نے حکومت کے، اگر ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہمارے معاملات، اب دیکھیں
पिछले महीने मतलब आपने खबरें सुनी होंगी कि शहबाज शरीफ साहब अपने सारे केसेस में बेटों समेत बरी हो गए, हालांकि इनके सबूत मौजूद हैं। अब कल मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट पढ़ी जिसमें शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो सबूत हैं उनको झुटलाया नहीं जा सकता। अब शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जी हमारे खिलाफ तो कोई ऐसा करप्शन का मामला मिला ही नहीं। सब लोग जान चुके हैं कि इन्होंने आते ही सबसे पहला काम क्या किया, अपने केसेस माफ करवाए। जो इनके खिलाफ गवाह बन सकते थे वो अचानक ही अल्लाह को प्यारे होना शुरू हो गए, और इस तरह की बाकी मामलात। लोगों के ऊपर महंगाई का एक बम गिराए, बल्कि एक नहीं कई बम गिराए गए। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा और बाकी मामलात भी महंगे। अशिया खुर्दोनोश तो वैसे भी महंगी हैं, अद्वियात भी महंगी। मामलात इस तरह हो गए हैं कि एक आम आदमी अब इस महीने के बिल्स भी पूरे पे नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों का मैंने सुना कि बहुत सारे लोगों ने बिल पे ही नहीं किया। जाहिर सी बात है, कर ही नहीं सकते। बिल पे करें बिजली के, या फिर खाना खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, या फिर इनको टैक्स दें। क्या क्या करें, महंगाई इतनी ज्यादा है, ऊपर से ये दहशतगर्दी का अजाब। मैं आखिर में यही दुआ करता हूँ, या अल्लाह हम सब पर रहम फरमा, और हम पर ये जो उचक्के मुसल्लत हैं इनको भी हमसे दूर फरमा। अल्लाह आपको आसानियां दे। जो लोगों के प्यारे इस वाक़े में गए उनको सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की भी तौफीक दे। इन मुश्किल हालात में, इन पेचीदा हालात में अपने आसपास दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखें, और हमारे इस चैनल का भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।